السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، مختصر بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور خوش نصیب ہے جو اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے اپنے دلوں کو متوجہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہم مسلمان قربانی کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اور بھی احکام ہیں، ہمیں اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہم زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حج فرض ہو کے حج کے لیے کیوں نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو میراث میں حصہ کیوں نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے انصاف کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا، رب العالمین نے مساکین، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دیا، رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ تمام مسلمان آپس میں مل جل کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس طرح کے احکام پر بھی عمل کرتے یا نہیں۔ بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، اوامر ہیں۔ یہ دین دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہم مسلمانوں نے کرنے ہیں، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں سے منع کیا ہے، ہم مسلمانوں نے ان کاموں سے بچ کے رہنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس سے بچانا ہے، کیونکہ یہی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام، اوامر اور نواہی، یہ دین اسلام ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اسی پر انسان کو جنت حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امتی جنت میں جائیں گے، مگر جو امتی یہ کہے گا کہ میں جنت نہیں جانا چاہتا ہوں، جنت جانے سے انکار کرے گا، وہ جنت نہیں جائے گا، باقی سارے امتی جنت جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی کوئی ہوگا، کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری بات مانے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میرے خلاف کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی قربانی، اپنی نماز اور حج، اپنے طور طریقے، شادی بیاہ اور غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بدعات تو موجود نہیں ہے؟ کیا ہم ایسے رسم و رواج میں مبتلا تو نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں؟ تو ایک بات ہمیں یہ ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ قربانی اللہ کا حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اسی طرح یہ باقی سارے احکام یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں۔ ہمیں سچی بات کرنی چاہیے، قول لینا، نرمی سے بات کرنی چاہیے، قولاً سدیدہ، درست بات کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، بغض سے، کینے سے اور حسد سے، آپس کی دشمنیوں سے۔ ہمیں صلہ رحمی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داری کا،
قائم رکھنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم حلالا طیبا، حلال پاکیزہ چیزیں وہ کھانی ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قربانی کے اندر بھی اور اسی طرح باقی تمام اعمال میں۔ یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، یہ عبادت ہے، یہ خطبہ عبادت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائے۔ یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اور قربانی کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ آپ کے دل کے اندر کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہمارے تمام اعمال کے اندر اخلاص ہونے چاہیے۔ اگر ہم نے 3-4 لاکھ روپے کی بھی قربانی کی اور مقصد ریاکاری ہو، اللہ کی رضا نہیں ہو، تو وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے کسی بھی عمل میں شریک ٹھہراتا ہے میں اس شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ اور رب العالمین نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ رب العالمین کو یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں کا اخلاص پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو اگر اللہ کے حکم سے ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو مانیں گے، رب العالمین نے جس کام سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید میں ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، تو دین کے ہر کام سے ہمیں اطمینان اور خوشی ملنی چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نماز پڑھے تو ہمیں راحت ملے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اذان دو اور نماز قائم کر کے ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ۔ ان کی نمازوں میں ان کے لیے آرام تھا، سکون تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ ہماری نمازوں میں اطمینان کیوں نہیں؟ ہماری تلاوت میں، ہمارے ذکر اذکار میں، تو ہمارے دلوں کو وہ پاک صاف ہو کے اللہ تعالیٰ کے دین پر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور جتنے دھوکے ہیں، جو لوگ نشہ کر کے اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو ہماری نسلوں کو، بچوں کو برباد کر رہے ہیں، نشہ سپلائی کر کے وہ دنیا کے کچھ پیسوں کی خاطر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہیروئن بیچ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، یہ بھی ایک قسم کا قتل ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کرو۔ تو میرے بھائیوں، جو نشہ کر کے اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو گناہ کر کے، بدکاریاں کر کے اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو فضول خرچیاں کر کے اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھے کہ یہ اطمینان کا راستہ بالکل نہیں ہے۔ اطمینان وہیں پر ملے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطمینان کو رکھا ہے، اور رب العالمین نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو تجھے حکم دیا گیا ہے کر ڈال، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ پاؤ گے انشاءاللہ کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے اس بات کے لیے راضی ہو گئے کہ مجھے قربان کر ڈالو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو آج تو ہمارے والدین ہمیں یہ بات نہیں کہتے، اس بات کا تو حکم نہیں ہے،
لیکن اس بات کا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے لوگو اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو۔ جب آپ کے والدین، آپ کی امی، آپ کے والد صاحب آپ کو نماز کا کہتے ہیں تو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ تو آپ کو اللہ کی خاطر مر جانے کا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو نماز کا کہو، اس وجہ سے میں تجھے نماز کا کہہ رہا ہوں، تو آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس واقعے کا بہت بڑا سبق ہے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات تک نہیں کرتے، موبائل کو زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے، والدین کی بات نہیں مانتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے پاس بیٹھتے نہیں، ان کو خوشی کے دو بولتے نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے ادب المفرد، اس کو شروع ہی انہوں نے اس مسئلے سے کیا ہوا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تقریباً کوئی 50 صفحات میں وہ آیتیں اور وہ احادیث ذکر کی ہے جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہمیں آج ہی جو لوگ بھی آپ میں سے موجود لڑکیاں لڑکے جو بھی اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے، ان کو ناراض کیا ہو تو ان سے جا کے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے عہد کرے کہ ہم اپنے والدین کو ناراض نہیں کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں بہنوں، جو بھی والدین میں سے والد صاحب کو یا والدہ کو، دونوں میں سے کسی کو بھی ناراض کرتا ہے تو اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام دونوں کی بد دعا ہے۔ ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کی بد دعا لگے گی، ضرور لگے گی، ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے مشکلات دور فرما دے، کیونکہ وہی مشکل کشا ہے۔ رب العالمین ہماری حاجتیں پوری فرما دے، کیونکہ صرف وہی حاجت روا ہے۔ رب العالمین ہمارے اس ملک کے اندر اطمینان اور سکون، امن و امان قائم فرما دے۔ رب العالمین حفاظت فرما دے، اور جن لوگوں کے اوپر قرضے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں قرآن و سنت سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک و تقبل اللہ منا ومنکم۔ جزاک اللہ خیر۔